ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ سبق نمبر 7، عادل بادشاہ یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے ملک کے شہنشاہ ہونے کے باوجود اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادہ زندگی اپنائی۔ دربار سے عیش و عشرت کا ساز و سامان ہٹا دیا، یعنی جتنا بھی عیش و آرام کا سامان تھا جو بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے، ان کو سب کو کیا کیا؟ انہوں نے ہٹا دیا۔ وہ سادہ کھاتے اور سادہ لباس پہنتے، وہ سرکاری خزانے سے ایک پائی بھی نہ لیتے، یعنی 1 روپیہ انہوں نے خود اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے سرکاری خزانے سے کبھی نہیں لیا۔ اپنے ذاتی خرچ کے لیے ٹوپیاں سیتے اور قرآن کی کتابت کرتے تھے، یعنی قرآن کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن آج بھی دکن کے ایک عجائب گھر میں موجود ہے۔ وہ حافظ قرآن اور عالم دین تھے، یعنی انہیں قرآن بھی زبانی یاد تھا اور دین کے وہ عالم بھی تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہلے مغل بادشاہ تھے جن کو رحمۃ اللہ علیہ یعنی ولی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا ہر کام کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی مرضی کے حساب سے ہوتا تھا۔ وہ اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرتے تھے۔ اللہ نے جو انہیں حکم دے رکھا ہے قرآن میں، ہم سب کو جو حکم دے رکھا ہے اسی کے حساب سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ آئیے آپ کو قرآن مجید کا ایسا نسخہ دکھاتے ہیں جسے ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ عالمگیر نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تقریباً 400 سال پرانا ہونے کے باوجود آج بھی اس کی چمک ویسی ہی ہے۔ 1000 صفحات پر مشتمل اس قرآن کا وزن 13.5 کلو گرام ہے۔ اسے سونے اور چاندی کے محلول سے لکھا گیا، یعنی اس کے پانی سے لکھا گیا، سونے اور چاندی کے پانی سے لکھا گیا۔ اس کے کاغذ کو آگ لگنے سے مکمل محفوظ بنایا گیا ہے اور ہر صفحہ الگ الگ قسم کی خوشبوؤں میں بسایا گیا ہے۔ 4 صدیاں گزرنے کے باوجود، یعنی 400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس سے مہک آتی ہے۔ اس پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط بھی موجود ہیں، یعنی وہ جو عجائب گھر میں جو قرآن ہے اس پر آج بھی موجود ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے عوام و ملک کی ترقی کے لیے بہت سے کام کیے۔ سرکاری خزانے کو غیر ضروری تعمیرات پر خرچ کرنے کے بجائے انہوں نے سڑکوں، مساجد، کنویں، پختہ مسافر خانے اور بازار بنوائے۔ ان کے اس عمل سے مسافروں کو آمد و رفت کی سہولتیں ہو گئیں اور تجارت کو خوب ترقی ہوئی۔ جگہ جگہ غلے کے لیے بڑے بڑے گودام تعمیر کیے تاکہ اناج کو سڑنے اور ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، یعنی برباد ہونے سے بچایا جا سکے، اور قحط کے وقت غریبوں میں مفت تقسیم کیا جا سکے۔ یعنی جب قحط ہو، یعنی جس سال اناج نہ اگے اس سال وہی اناج جو گودام میں رکھا گیا تھا وہ تقسیم کیا کرتے تھے؟ غریبوں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزوں سے محصول یعنی ٹیکس ہٹا دیا گیا، یعنی کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یا روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے کیا کیا تھا؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیکس ہٹا دیا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے حسن انتظام سے، یعنی اتنے بہترین انتظام سے، جو انہوں نے بہت ہی بہترین منظم انداز میں ہندوستان اور کو، یعنی جو انہوں نے اپنی حکومت کو چلا رکھا تھا، اتنا بہترین انتظام کر رکھا تھا جس بیس پہ دنیا کے ہندوستان کیا ہو گیا تھا؟ دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند ملکوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ یہ ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ سب سے سنگین الزام اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پر جو لگایا جاتا ہے وہ وارانسی یعنی بنارس کے وشوناتھ مندر کو ڈھانے کے متعلق ہے۔ اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کو لے کر بنگال کی جانب جاتے ہوئے وارانسی سے گزر رہے تھے۔ لشکر میں 44 ہندو راجا یعنی 44 ہندو راجا کے ساتھ ان کی رانیاں بھی تھیں۔ رانیوں نے خواہش کی کہ وہ مندر میں پوجا کرنا چاہتی ہیں۔ اورنگزیب نے اجازت دے دی۔ پوجا کے بعد ایک رانی مندر سے واپس نہیں لوٹی تو سب کو تشویش ہوئی، یعنی سب کو فکر لاحق ہوئی، پریشانی ہوئی کہ کیا بات ہے، رانی کہاں چلی گئی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ تلاش کے دوران رانی مندر کے خفیہ تہخانے سے برآمد ہوئی، یعنی جو تہخانہ جو ظاہری طور سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ تہخانہ ہے، وہاں سے برآمد ہوئی۔ اس کے تمام زیورات چھین لیے گئے تھے۔ وہ پریشان حالت میں رو رہی تھی۔ اس سازش میں مندر کے سبھی پنڈت شامل تھے۔ راجاؤں کے کہنے پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈتوں کو سزا دی اور مندر کو ڈھا دیا۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ پنڈتوں کی اس حرکت سے مندر کیا ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اس مندر سے کچھ دوری پر دوسرا مندر تعمیر کیا گیا۔ اورنگزیب یعنی کیا ایک مندر ڈھا بھی دیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے دوسرا مندر تعمیر کروا دیا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا 50 سالہ دور ہندوستان کی تاریخ کا سنہرا دور کہلاتا ہے، یعنی انہوں نے 50 سال تک حکومت کی، اور 50 سال وہ کیسے کہلاتے ہیں، گولڈن ایئرز کہلاتے ہیں، یعنی جو ان کے 50 سال تھے وہ کیسے کہلاتے ہیں، سنہرے دور کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی ہندو کو بزور طاقت مسلمان نہیں بنایا اور نہ امن کی حالت میں کسی ہندو کی جان لی۔ اگر کوئی مسلم حکمراں مندر کی تعمیر پر پابندی لگاتا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سختی سے حکم جاری کرتے کہ ایسی پابندی ہرگز نہ لگائی جائے۔